الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله. اوكي ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جولائی 18 ہے اور تحفیظ لوجہ اللہ کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ القاریہ کو دیکھیں گے اور طریقے کے مطابق جو ہے ہم ریسائٹیشن سنیں گے ایمن سویٹ کے ساتھ. پھر انشاءاللہ تعالی تھوڑی تطبیق کی جائے گی اور اس کے بعد ناظرہ سیشن بھی ہوگا، آپ سے سنا جائے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن اور ساتھ ہی بریف ٹرانسلیشن کے ساتھ بریف تفسیر بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے کلاس کو شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ ہمارا طریقہ ہے، ہم اپنے ریمائنڈرز کو ضرور ذہن میں رکھتے ہیں. کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہو تو وہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اس لیے دعا مانگنا چاہیے. 2 رکعت نفل چاشت کی ادا کرتے ہوئے ساتھ ہی اگر آپ حاجت کی نفل بھی ادا کر لیں تو یہ آپ کو کافی ہو جاتی ہیں کہ ہر نیکی اللہ کی مدد اور تعاون سے ہوتی. اسی طرح صدقہ بھی نیکی کے کاموں کو جو ہے کرنے میں اور اس پہ پابندی اور اس پر جو ارادہ ہم کرتے ہیں اس کو کر جانے کے لیے جو ہے وہ اچھا رہتا ہے انشاءاللہ. استغفارات جیسے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پھر نیکی کے راستے رکتے ہیں تو استغفارات کی کثرت کرنا ہے اور جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے اس پہ شکر ادا کرنا ہے. اور کوئی بھی اس میں تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کسی سے کوئی بات سننے کو مل جاتی ہے، کبھی کریکشن اچھی نہیں لگتی ہے، کبھی بہت زیادہ آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، کبھی آپ بار بار بھول جاتے ہیں، تو ان تمام پہ صبر کرنا ہے. اس لیے کہ جو طالب علم ہوتا ہے وہ جنت کے راستے پہ ہوتا ہے، تو ہمیں جنت کے حصول کے لیے چلتے چلے جانا ہے اور استقامت کے ساتھ قرآن کو تھامے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو ہم اپنے سیشن کی ابتدا کرتے ہیں. ریسائٹیشن پہلے ہم ایمن سویٹ کے ساتھ ایک بار سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ ما القارعہ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
अल्हम्दुलिल्लाह, हमने शेख के साथ रिसाइटेशन सुनी। उम्मीद है आप लोगों ने गौर से सुना होगा और जो है नोट्स भी लिए होंगे। वहीं पे आप अपना मुसहफ रखें। हिफ्स के लिए हमेशा अपना एक मुसहफ हो और उसी को फॉलो करें। जब भी आप दूसरे दूसरे मुसहफ को देखते हैं तो वो बात आपके जहन में जमती नहीं है, और देख के भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए देख के पढ़ें अभी। जब तो फिर आपका अपना एक मुसहफ होगा तो फिर वो आपके लिए बहुत जो है वो हेल्पफुल रहता है इसके अंदर। तो अपने उस मुसहफ में नोट्स ले लिया करें कि आपको क्या फील हुआ, उन्होंने कैसे पढ़ा है। कोई चीज़ नहीं लग रही है तो वो भी इंशाल्लाह उसको लिख लिया करें। जैसे मैं देख रही थी जब इन्होंने पढ़ा मफूश, फूश, अच्छे से अश की पूरी आवाज आई थी, क्योंकि ये इस लेटर में तफशी है, यानी इसकी एक सिफत है। सिफत दो तरह के होते हैं, एक मुतदादा और गैर मुतदादा। यानी एक मुतजाद होते हैं जिसके पेयर्स होते हैं, और दूसरे जिसके पेयर्स नहीं होते। तो जो पेयर्स नहीं होते उनमें से वन ऑफ द सिफत जो है वो तफशी है, और वो सिर्फ शीन के अंदर होता है। तो इसमें अच्छे से तफशी भी वाज़ेह हो रही थी, और दो शीन जो है वो एयर लेटर भी है। इंशाल्लाह थोड़ी सी हम तत्बीक देखेंगे, फिर आप लोग तैयार रहिएगा, हैंड रेज रखिएगा, ताकि हम आपसे नाजरा भी सुन लें इंशाल्लाह ताला। तो जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल कारिया। ठीक है, अल क़ा, काफ हैवी है लेकिन इसको को मुंह नहीं गोल करके करना, को नहीं हो, ओ की आवाज नहीं है। अल का, एक तो काफ डीपेस्ट पार्ट ऑफ थ्रोट का ही मखरज है, यानी इसका मखरज ही डीपेस्ट पार्ट ऑफ थ्रोट के ऊपर के छत, रूफ या पैलेट जिसको कहते हैं, ऊपर लगना होता है, वहां लगती है। फिर इसमें इस सिफत इस्तेला भी आ जाती है, जिसको हम कहते हैं मोटे से, जो जिसकी वजह से जो है आपका लेटर मोटा हो जाता है। लेकिन इसमें सिफत इतबाक नहीं है। तो अल कोरिया ऐसे नहीं करना कि बैक के साथ साथ आपका मुंह बहुत फंसा हुआ बंद है, गोल है, क्योंकि बैक का जो हिस्सा है मुंह का, जबान का आखिरी जो हिस्सा है, जबान की जड़ है, वो उठ रही है मखरज की वजह से भी और इस्तेला की वजह से भी। लेकिन दरमियान का दरमियानी हिस्सा और रूफ में अच्छा खासा फर्क होगा। साथ साथ दोनों गालों पे भी खींचने की पोजीशन किसी हद तक बरकरार रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि लाइट लेटर में फुल खींचता है, लेकिन इसमें भी गैप अच्छा ही होगा। अल क़ा रिया, ठीक है। आइन एंड ये तू जो है चेंज इन टू ताय मरबूता को हा पे चेंज कर देंगे सुकून डालने की सूरत में। मल क़ारिअह, इसको भी री की तरफ रखिए, रे नहीं। मल क़ारिअह नहीं पढ़ना, रे नहीं, री। वमा अदराक मल क़ारिअह, यहाँ पे मा टू काउंट, अलिफ अलिफ एम्प्टी है, उससे पहले फतहा है, तो ये मद असली है। मद असली के बाद जब हमजा आ जाता है, ये हमजा ही है। इंडियन मुसहफ में अलिफ ही को जब उसमें जेर जबर पेश होती है, कोई हरका हो या सुकून हो, तो उसको हमजा कहने लग जाते हैं। और मुसहफ उस्मानी पे उस पे हमजा का बाकायदा वो साइन आता है, यानी कि हमजा आती है अलिफ के ऊपर, क्योंकि हम बाकी अलिफ वाओ बाकी उसका कैरियर बन जाता है, चेयर बन जाती है, उसके ऊपर हमजा होती है। अब यहाँ पर ये अलिफ नहीं है, हमजा है। अलिफ सिर्फ और सिर्फ खाली होता है, इसलिए हम बचपन में कायदा ऐसे ही पढ़ते थे, अलिफ खाली, बाकी नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर दो नुक्ता। तो जो खाली होता है इंडियन मुस्लिम में वो अलिफ होता है, जब उसमें जेर जबर पेश होता है तो हम उसको बोलते भी हमजा ही है। अद, दाल पे कलकला है, तो आपने इसको अद, अद अच्छा से साउंड देना, जब तक कि आप पलटावे का साउंड सुन नहीं लें, आवाज़ नहीं रोकनी। और ये कि जब मखरज में आप हिट कर रहे हैं जबान से, ऊपर के जो दो दांतों के ऊपर की जड़ जो है जहाँ पे गम्स हैं, वहां जब लगाएं तो ताकत के साथ लगाएं, क्योंकि शिद्दा है इस मखरज के अंदर। अगर आप ताकत के साथ नहीं लगाते, अद अद ऐसे हो जाता है। और अगर आप आवाज़ पूरी नहीं रखते तो अद, यानी, और या फिर आप पूरा कलकला सुनने से पहले ही रोक देते हैं,
تو بھی ہوا نکل جاتی ہے، یعنی آپ آواز روک دیں گے تو آٹومیٹکلی ہم منہ میں دو چیزیں ہیں، آواز یا ہوا، تو ہوا چل پڑتی، اد ایسے نہیں کرنا، وما اد اد، ٹھیک ہے، اد اد اد، جب تک کلکلا کا ساؤنڈ بن نہ جائے نہ ہی آپ نے شدہ، یعنی کہ جو آپ جس طرح شدت کے ساتھ بول رہے ہیں، آواز کے ساتھ بول رہے ہیں، اس کو بالکل روکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یوم، یہاں آج آپ کی جب حفظ کا سبق سنا رہا تھا اس میں بھی ایک سسٹر کی کریکشن آ رہی تھی، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھے سے ہونٹوں کو گول ہونا ہے، یو یو، ایک تو یا کی فتحہ بھی بولیں گے پھر واو بھی بولیں گے، بعض سسٹرز میں دیکھ رہی ہوں وہ یہ ہیں کہ فتحہ دمہ کسرہ کی ادائیگی بالکل غائب ہے، جہاں سے وہ مخرج میں رہ کے ایک لیٹر ادا کرتی ہیں دوسرے لیٹر دوسرے مخرج پر ٹچ کر جا رہی ہیں، فتحہ دمہ کسرہ منہ کی پوزیشن ہے، جب منہ کو آپ کھولتے ہیں تو یہ فتحہ منہ جب کھلتا ہے، اب یہاں تصویروں میں ہی دکھا جا سکتا تھا، قاعدے کے اندر ہے اور میں تجوید کلاسز میں دکھاتی ہوں، اس کا بھی موقع ملا تو آپ کو بھی یہاں پہ لائیں گے انشاءاللہ، ای او، یعنی منہ کا کھلنا فتحہ ہوتا ہے، اور منہ کا یعنی جبڑوں کا کھچنا کسرہ ہے، اور ہونٹ کا راؤنڈ ہونا دمہ، یہ منہ کی پوزیشنز ہیں ایکچولی، تو مخرج کو چھوڑنے کے بعد اس پوزیشن تک پہنچنا ضروری ہے، جیسے با، اٹس ناٹ ب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یا جو آئے گا نون، یہ یقون نون، نون کر دیں گے، تو یہ ابھی آپ نون پہ تھے، آپ ادھر آگے نون نہیں، نون پورا نون دمہ نون ادا ہونا چاہیے، یقونون، نون جب تک نون دمہ نون نہیں آئے گا، او بو تو، اس کو او بو تو یہ بھی نہیں ہے، بہت شارٹ نہیں کرنا ہے حرکہ کو، حرکہ کو اگر آپ بہت شارٹ کرتے ہیں یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے، اور یہ ماہر قاری اس کو جانتا ہے، تو ہمارے پرانے تجوید میں نے یہ نوٹس کیا کہ حرکات کو بہت اچھے ٹائم نہیں دیا جاتا تھا، اس کی اور شاید اردو میں بھی نہیں دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی ریسائٹیشن میں خوبصورتی نہیں ہوتی، یوم، ٹھیک ہے، یو پورے اچھے سے، یو نہیں پڑھنا، یو کب ہوگا جب ہونٹ فلیٹ ہوں گے، آپ نے ہونٹ راؤنڈ کرنا ہے، یو واو کے لیے اور دمہ کے لیے لازمی ہونٹ راؤنڈ ہوں گے، یوم یکون الناس کالفراش، کل لام ہلانا نہیں ہے، رو آر ای ڈبلو، رو کو ذہن میں رکھیں، اس کو نہ تو کل فرے پڑھنا ہے، نہ کل فرو، یعنی کہ جب آپ ہیوی کرنے لگیں تو منہ کو بہت کھچا ہوا بند رکھیں جس سے مڈل آف دا ٹنگ بھی روف سے لگنے لگ جائے، اتنا نہیں دبانا اس کو، اس میں بھی یہ ایک کنڈیشنلی ہیوی لیٹر ہے، رو جب فتح کے ساتھ آتی ہے تو جو ہے وہ بہت ساری کنڈیشن میں ایک ہے کہ فتح کے ساتھ آئے تو ہیوی ہوتا ہے، تو کل فرو رو، اور اس کی ہیوینس کو بنانے کے لیے نہ تو آپ کو، کیونکہ یہ نہ بیک آف دا ٹنگ اٹھ رہا ہے نہ مڈل آف دا ٹنگ اٹھ رہا ہے، دونوں سائڈ جو ہے وہ بورڈ کی طرح سے زبان کی طرف جاتے ہیں، اور رو، اور جیسے لگتا ہے آپ پوری سانس انہیل کر رہے ہیں، بس اتنا کافی ہوتا ہے، فرو، اور انگلش کا ورڈ آر اے ڈبلو، فراشل مب، مب اگین کل کلا، مب سا، سا لسویہ لیٹر میں سے ہے، سوس، اس میں اس میں سوس نہیں کرنا، مب سوس، اینڈ میں جہاں وسلنگ ساؤنڈ آئی سا از رانگ، مب سوس، ٹھیک ہے، اب بس آپ نے ٹپ آف دا ٹنگ اوپر کی دو سے رک کر یہاں پہ بھی دو دفعہ ہے، سوس، دیکھیے جب سا کو فتح دمہ کے ساتھ بولے تو بھی کوئی وسلنگ نہیں ہے، اور اینڈ میں بھی نہیں، سوس، لیکن دونوں ٹائم آپ نوٹس کریں گے آپ کی ٹپ جا کے اوپر کے دو دانتوں کے سرے کو لگ رہی، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنفُوشِ، و ت آرام سے، اس کو وت نہیں کرنا، وت نہیں، چھوٹا نہیں، بہت چھوٹا نہیں کرنا، وت وتکون یہ لمبا ہوگا اس سے ہاتھ، کیونکہ یہ ہم لوگ اس کو بہت شارٹ کرتے ہیں تو یہ اس میں فرق آ جاتا ہے، ون اور سمجھ لیں 3 ٹائمز کا، اس کو 3 ٹائمز کر رہے ہیں، اس کو 1 ٹائم کر رہے ہیں، ہم نے اس کو بس 1 ٹائم، یہ ڈبل، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ، ہم نے پڑھ لیا تھا اس کو، جیسے منفوش، یہ اقفا ہے، لائٹ اقفا، منفوش، یہاں پہ مد اصل کے بعد
ہم جو ہے سٹاپ کریں اور بھی جگہ پہ کر رہے ہوں گے، یہاں پہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ مد عارض وقفی کہلاتا ہے، اس کو 2 4 یا 6 کا عموماً ہم 4 کھینچتے ہیں، توسط کرتے ہیں یہاں پر۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب یہ ہے کہ فَأَمَّا، اس کو ام مانی، منہ کو الف کو اگر آپ اس کو الف بولیں گے تو منہ راؤنڈ ہو جائے گا، آ میں جھٹکا ہے، مڈل آف یہ ڈیپسٹ پارٹ آف تھروٹ سے نکل رہا ہے، پھر میم پہ آپ کے پاس شد کی وجہ سے غنہ ہو رہا ہے، اکمل غنہ، یہاں پہ نون ساکن کے بعد سا ہے، اخفا ہو رہا ہے، سا از اے لائٹ لیٹر، لائٹ اخفا، اخفا ڈٹرمائن کرنے کے بعد دیکھنا ہوتا ہے ایک لائٹ ہے یا ہیوی، تو ایک لائٹ ہے، کاف کے لیے اچھا سا راؤنڈ کرنا ہے، لا لائٹ، تا لائٹ، تا کے لیے آپ نے جو ہے رخاوت، نستا کے لیے آپ نے جو ہے وہ ہمس بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ سدہ ہے، آواز بہت جلدی مخرج میں بند ہی ہو جائے گی۔ ہوا، چونکہ یہ ہوا سے بنا ہوا لیٹر ہے تو ہوا بھی، لیکن ہوا کو بعض دفعہ یہ انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ لوگ ہوا بہت دیر تک نکالتے رہتے ہیں، کچھ تھوڑی دیر تک، تو یہ بیسیکلی اس میں شدت کی وجہ سے بہت زیادہ ہوا نہیں سمجھ آتی۔ سکولت، کوشش کریں جلدی ہوا ختم ہو جائے گی، اگر سکولت ایسے کریں تو سین کی طرف جانے لگتا ہے، وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ لیکن شیخ ایمن سوید کا بھی تا کی جو ہے ہمس اچھی آ رہی تھی، کلوزلی لائک جیسے کہ رخاوا کی طرف جا رہی تھی، تو وہ انسان کی برت کتنی دیر تک رہتی ہے، کیونکہ ہوا کو ایک دم سے روکا نہیں جا سکتا، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نے اس وقت کتنی سانس پھینکی ہے، بٹ بائی ڈیفالٹ اس کی مخرج میں آواز ٹھہرتی نہیں ہے، مخرج میں شدہ ہے۔ موازین، زی بزنگ لیٹر ہے، زا، اس میں آواز آئے گی ٹپ آف دا ٹنگ، نیچے کے دانتوں، نیچے والے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگتا ہے اور وہاں کے باریک سوراخ سے آواز گزرتی ہے، تو اس میں بزنگ ساؤنڈ، اس کو بزنگ لیٹر کہتے ہیں۔ سا، سین کو وسلنگ لیٹر کہتے ہیں۔ اناس، سیم مخرج ہے، ہوا ہے اس میں، اور جو ہے مخرج بالکل سیم ہے، اس لیے وسلنگ ہو جاتا ہے، اس میں سیم مخرج ہے لیکن آواز ہے تو اس میں بزنگ ہوتا ہے۔ موازی، موازین، یہ دال میں ہمیں بالکل نہیں چاہیے، اد اذ میں نہیں، لیکن زا زی زو میں ہمیں بزنگ چاہیے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، خواہ ہیوی بھی ہے، فا لائٹ بھی ہے، تو یہاں پہ نون کے بعد خواہ ہے، ون آف دا تھراٹ لیٹر ہے، تو ہم نے نون کو اظہار کرنا ہے، اس لیے یہاں پہ رول اظہار ہے۔ من خفت موازینہ، ٹھیک ہے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ہو ٹو کاؤنٹ، ہے ڈیپسٹ پارٹ، ویہ، وَأَمَا یہ ہم کر چکے ہیں، أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، ہا کلیئر اور میہ، اوکے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر، اس کو یہیں تک، اور ہم آپ سے ناظرہ انشاءاللہ تعالی سنتے ہیں، تو آپ لوگ تیار رہیے۔ اب یہاں سے آپ کے ساتھ تھوڑا سا سن کے کریکشن کریں گے۔ آپ لوگ ہینڈ ریز کیے، میں ایک ہینڈ ریز ہے، میں دیکھتی ہوں کس کا ہے۔ جی سسٹر سمینہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، ما القاریہ، وما ادراک ما القاریہ، اس کو تھوڑا سا اور اچھا کر لیں، ادراکا، وما ادراک جو ما اد ہے نا، اس میں اد میں ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے کلکلا اچھے سے سننے سے پہلے جیسے ہی آپ کے مخرج مل رہے ہیں وہاں پہ آپ آواز روک دے رہے ہیں، آواز کو کنٹینیو رہنے دیں جب تک کہ آواز کان میں کلکلا کی آواز پہنچ نہ جائے۔ وہ اد، اد، ٹھیک، وما اد ادراک روکا، ادراک ما القاریہ، قاف بھی ہیوی کریں، قاریہ، اد ادراک ما القاریہ، مل لائٹ، مل قاریہ، ما القاریہ، اوکے آگے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مب میں بھی یہی ہو رہا، مبسوس ہو رہا، مب، مب مبسوس، مب ہاں مبثوث، ٹھیک ہے، آواز پلٹتی ہے لیکن ہم نے منہ کو اوپن نہیں کرنا، منہ کو اوپن کریں تو فتح ہو جاتا ہے، جیسے مبا، مبا نہیں کرنا، مب، مبسوس، مبثوث، کالفراش المبثوث، سا میں بھی آپ کی وسلنگ ہے، سا کا مخرج کلیئر نہیں ہے،
टिप ऊपर के दो दांतों के सिरों पे, सूस, सूस। मब मबसूस। ये इसमें आपने फोकस करना है कि आपका टिप ऑफ द टंग ऊपर के दो दांतों के सिरों को लग रहा है, ठीक है। ये नहीं लग रहा है जिसकी वजह से ठीक है। आवाज आ रही है, जैसे नहीं लगेगा आप में विस्लिंग आ जाएगी। ये बस ये टिप है। अगर आपको विस्लिंग मिल रही है मतलब ये है कि यू नीड टू वर्क ऑन द टिप, अच्छे से ठीक। आप टिप लगाएं ऊपर के दांतों पे। ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है। ताला, बारक ठीक। अल्लाह फीक। सिस्टर अमरीन, आपका हैंड रेज हुआ था, आप पढ़ लें इंशाल्लाह। शुरू से पढ़ना है ये तकुनुल आगे जिबालु। से, आगे से, हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतकुनुल जिबालु कल-इहनिल मनफूश फअम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिर रादियह वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ओके, आप ये देखिएगा, ये और यहाँ पे भी एक ही जैसी चीज थी। अच्छा, इन दोनों में जो मेन थी वो ये कि मन थोड़ा सा लंबा हो गया, इस तरह से नारुन सही। ऐसे हो ही गया तो वो नहीं होना है। हम्म, नारुन, रुन, तो ऐसे नून बन गया, हट जाना है क्योंकि इजहार हो रहा है। और मन में भी यही। हम्म, फिर सही। है जैसे ई, पर तीर, थोड़ा सा हम शद को देखते हुए ना, समटाइम्स हम ये ख्याल करते हैं कि जरा सा शद को टाइम दें। हाँ, शद लेटर डबल होता है, इसको टाइम देना पड़ता है। लेकिन रॉ के साथ ऐसा नहीं होता। बाज दफा ना ई शद तिर रॉ, तिर रॉ, ये जो तिर रॉ हो रहा है ना, यही आपका डबल लेटर है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप हम्म, तिर बोले तो आप फील करें आपने रॉ बोल दिया, राइट। तिर रॉ, ठीक। हल्का सा आपका आवाज जो वेव कर रहा है, यही है। इसको आई ठीक। ई शतीर, इसको नहीं कर सकते। ये जो प्रोलॉन्गिंग होता है वो सीन के लिए तो अच्छा है, ऐसा, ठीक है ना। जो हम्स हम्म, वाले समटाइम्स, क्योंकि उसमें हम्स वाले लेटर में पॉज नहीं आता है ना, हवा अगर निकल रही है तो हवा को आप रोक नहीं सकते ना। तो उसमें डिफरेंस ठीक। श्रद्धा पढ़ते हुए, जैसे कि अस और अस्सा, अस्सा, तो ये थोड़ा सा खुद ही ड्यूरेशन बढ़ता है। लेकिन ये रॉ जिसमें आवाज होती है उसमें हल्का सा आपको एक पॉज आता है, क्योंकि आवाज को मखरज से डिफरेंटली लेते हैं। अब बा, इतनी स्पेशली अगर शिद्दत हो, शिद्दा लेटर है तब तो पॉज ही आता है, शद की वजह से। मैं ये शद समझा रही हूँ। अब बा, ठीक है। अज्जा, हम्म, अस्सा, इसमें देखिए कोई पॉज नहीं आ रहा। अस्सा, अखो, अफा, तो जो भी हवा से बनने वाले लेटर है ना वो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आवाज वाले लेटर में तीर, हमें रुकने की जरूरत नहीं। ई तिर रॉ। अब ये मेरी बहुत ज्यादा तकरीर हो गई, तकरीर भी ज्यादा नहीं होना है, क्योंकि तिर बहुत फोकस करेंगे ना तो तिर, ये जो चीज होती है रॉ की तकरीर कहलाती है। यानी रॉ में सिफत तकरीर है, लेकिन ऐसे नहीं होनी चाहिए तिर। यानी समटाइम मैं रॉग में करके दिखाती हूँ, टू मच नहीं। ई तिर रॉ दिया, तो इसको टू मच तकरीर से बताने के लिए कि तिर के वक्त हम अपनी आवाज को एक काइंड ऑफ पॉज करते हैं, फौरन रॉ पे चले जाते हैं। इंटेंशनली हम बहुत लींग अराउंड नहीं करना चाहते इस लेटर पे, वरना या तो तकरीर हो जाएगी या लेंथनिंग जो हो रही है वो हो जाएगी। तो इन दोनों से बचाना है, ठीक है। बारकल्लाह फीक। अच्छा, ठीक। आपने आगे सिस्टर जो है, आई थिंक उनका भी हैंड रेस था, मैं देखती हूँ। नौशाबा का भी एक दफा दिखा था, आप ले लें। याद नहीं आ रहा है कि कहाँ हैंड है, हाँ। ठीक है, सिस्टर तहसीन ने भी किया है, हिना भी और नौशाबा भी। तो नौशाबा आप ले लें, फिर सिस्टर तहसीन और फिर हिना, इंशाल्लाह। सिस्टर, सिस्टर नौशाबा आप हैं। चलें, सिस्टर तहसीन आप ले लें। जी। जी। मेरा म्यूट था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल क़ारियah। मल यह क़ारि नहीं, यह नहीं, आइन है ना। मल क़ा अल क़ारियah। आ
अच्छा ٹھیک ہے، تو آئین کا آپ کا مخرج کلیئر نہیں ہے نا، اس لیے پہلے تو یہ یا ہی ساؤنڈ کر رہا تھا، یعنی القاریہ آپ نے بولا بالکل یا کہاں پر ہے؟ جیم شین یا کا مخرج کیا ہے؟ مڈل آف دا ٹنگ، اوپر کے۔ آپ لوگوں کو مخرج اگر ٹپ پہ یاد نہیں ہوں گے تو آپ کبھی فگر آؤٹ نہیں کر میری بات کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے ریسائٹیشن میں پلے میں لانے کے لیے آپ کو مخرج اچھے سے یاد کرنا ہوتا ہے، تو تبھی میں ڈفرنس، اور میں اسی سے یا الگ ہے، یہاں پہ آ ہے، چلیے آئین کا مخرج چونکہ اچھا نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم نکال نہیں پاتے ہیں۔ القاریہ، القاریہ چونکہ ول یہ ہا بھی آپ کا آئین سے نیچے ہے، آئین مڈل آف دا تھروٹ ہے، ہا ڈیپسٹ پارٹ آف تھروٹ ہے، تو یہ اوپر سے اور نیچے جائے گی، القاریہ۔ القاریہ ٹھیک ہے، بس یہ بتانا تھا کہ القار ہاں اور نیچے، ورنہ ہماری ہاں بھی صحیح نہیں نکلتی ہے عموماً، آئین کے ساتھ بھی مسئلہ، کیونکہ تھروٹ ٹائٹر کے ساتھ ہمارا تھوڑا ورک بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ آگے مل قاریہ وما ادراک مل اے دے، اس کو بھی اور قاریہ بھی اچھا کریں، اے دے رو کا، ادراک مل قاریہ یوم یوم یو، یکون اس کا آپ کا مطلب الناس ہے ہمیشہ یو، بس ہونٹ کو راؤنڈ کر دیں، فل راؤنڈ کریں، یو یوم یو، یوم تھوڑا سا رخاوت کے ساتھ، یعنی اچھے سے لین کے ساتھ، یوم۔ یوم ٹھیک ہے، تھوڑا اور ٹائم دیں، یعنی تھوڑا سلو کریں، سلو موشن جس کو ہوتا ہے نا اس طرح کریں، یو۔ یوم ہاں بہتر ہو رہا ہے، یوم۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث رو کو بھی ہیوی کرنا ہوگا، رو شل۔ فراش المبثوث اوکے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے سسٹر نوشابہ پڑھ لیجیے گا۔ بارک اللہ فیک سسٹر تحسین۔ بسم الله الرحمن الرحيم وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية اوکے، ماشاء اللہ، وأم بارک اللہ فیک۔ بس وہ آپ کی لینتھننگ کلیئر نہیں ہے یہاں پہ، تا ٹھیک ہے، ہم ہونا چاہیے، ہم جو آپ کی آواز ہے، لیکن دوسرے لیٹرز کے مقابلے میں اس میں بہت زیادہ لینتھ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ آپ بہت شارٹ پڑھتے ہیں، حرکات جو ہے آپ کی بہت شارٹ ہوتی ہے۔ سیکولٹ، اب یہ ایڈیشنل ٹو مچ ہو گیا نا، تو یا تو بیلنس ہو، سیکولت، ٹھیک ہے، لیٹ، تو پھر تھوڑا سا بیلنس ہو جائے، یہ بہت شارٹ ہے اور یہاں پہ ایک دم سے زیادہ ہو گیا تو ٹو مچ ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت سسٹر ہنا آپ پڑھ لیں، وَأَمَّا، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية اوکے گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اوکے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے اگلے سیشن کی طرف ہم چلتے ہیں، ناظرہ سیشن سے موو کر کے، اور یہ ہمارے پاس ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، کھٹانے والی، ماں کیا ہے وہ، القاریہ کھٹکھٹانے والی، وما اور کیا چیز، ادرا کا بتایا آپ کو، ماں کیا ہے وہ، مل قاریہ کھٹکھٹانے والی، یوما یعنی جس دن، یکونو ہو جائیں گے، الناسو لوگ، کل فراش پروانوں کی طرح، المبثوث بکھرے ہوئے، وتکونو اور وہ ہو جائیں گے، الجبال پہاڑ، کل رنگین روئی کی طرح، المنفوش دھنکی ہوئی، فاما تو رہا، من جو، ثقولت بھاری ہوئے، موازینہ پلڑے اس کے، فہوا تو وہ، فی عیشت زندگی میں ہوگا، راضیہ پسندیدہ، وَأَمَّا اور رہا، من وہ جو، خفت ہلکے ہوں گے، موازین پلڑے اس کے، فَأُمُّهُ تو اس کی ماں، ہاویہ ہاویہ ہوگی، وما اور کیا چیز ہے، ادرا کا بتایا آپ کو، ماہیہ کیا ہے وہ، نارن حامیہ، یعنی یہ جو ہے ہاویہ کیا ہے، آگ ہے، نارن حامیہ۔ اوکے، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اس کا۔
देखिए, खड़खड़ाने वाली, क्या है वो खड़खड़ाने वाली? तुझे क्या मालूम है कि वो खड़खड़ाने वाली क्या है? जिस दिन इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे और पहाड़ धुनके हुए रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे, फिर जिसके पलड़े भारी होंगे वो तो दिल पसंद आराम की जिंदगी में होगा, और जिसके पलड़े हल्के होंगे उसका ठिकाना हाविया है। तुझे क्या मालूम कि वो क्या है? वो तंदुतेज आग है। तो सूरतुल कारिया मक्की सूरत है और इसमें जो है 11 आयतें हैं। और सबसे पहले जो इब्तिदा की जा रही है अल कारिया के वर्ड से, ये बेसिकली कयामत के नामों में से एक नाम है। जो चीज़ इसकी अहमियत ज़्यादा हो उसकी उतनी ही ज़्यादा सिफात होती हैं, तो फिर उसके उतने नाम होते हैं, क्योंकि नाम इंसान की सिफत को जाहिर करती है। तो क़यामत के बहुत सारे नाम हैं उसमें, जैसे अब अल हाक्का भी एक सूरा है, वो आप जानते हैं। अत्तौमा एक सूरा के अंदर इसका जिक्र है। अस्सौखा यानी कान फाड़ देने वाली, और गौशिया ये भी सूरत का नाम है। तो बेशुमार नाम है। यौमुल क़यामा जो है उससे हम यौमुद्दीन यौमुल क़यामा इससे हम फेमिलियर हैं। यहाँ पर ये अल क़ारिया के नाम से हैं, और वो इसलिए कि इसमें इसकी हौलाकी जो है वो दिलों को बेदार और अल्लाह के दुश्मनों को अजाब से खबरदार करेगी, जैसे दरवाज़ा खटखटाने वाला करता है। तो अल क़ारिया खटखटाने वाली कहा गया था। तो खटखटाने का क्या मतलब है? कि इंसान को कोई खटखटा के खबरदार करता है कि कोई जैसे मेहमान अंदर आ रहा है, घर में कोई आना चाह रहा है। तो ये अल क़ारिया, वैसे तो एक ही जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा खड़खड़ाने वाली होगी, और ये खबरदार करेगी किस पे? अगले जो है जो नेक्स्ट दिन है इंसान का, उसके लिए, क़यामत के दिन के लिए। ये क़यामत के नामों में से वो एक नाम है। सवाल आगे पूछा जा रहा है कि और आपको क्या मालूम कि खड़खड़ाने वाली चीज क्या? यानी उस दिन वो जो क़यामुल क़यामा है उस दिन की एक सिफत यहाँ पर रखी जा रही। बहुत सारी बातें यहाँ पर जिस बात को कहा जा रहा है वो ये है कि उस दिन इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे, यानी खुद इंसान जो है वो इंतहाई हल्के हो जाएंगे, और इस तादाद में वो नजर आएंगे क़यामत के दिन, क्योंकि अव्वल से आखिर तमाम जितने भी इंसान पैदा हुए इस जमीन पे सब सामने होंगे। तो जैसे बारिश होती है और उसके बाद जिस तरह से कोई जो है पतंगे वगैरह नजर आते हैं, वो कैसे होते हैं? आप बाहर निकलें, स्पेशली जो इलाके हैं जहाँ पौधे होते हैं, पार्क होते हैं, जब आप बारिश में जाएं तो टू मच होते हैं कि आपको पैर से बचाना ही मुश्किल हो जाता है। तो इस पे कहते हैं इंसान खुद बहुत बिखरे हुए होंगे, सब के सब होंगे, अव्वल से आखिर होंगे, जिस तरह बिल्कुल बिखरे हुए, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, हल्के होंगे। और साथ साथ इस चीज के साथ जो दूसरी चीज है, और पहाड़ धुनके हुए रंगीन ऊंट ऊन की तरह हो जाएंगे। पहाड़ यानी कि हल्के हो जाएंगे। और ऊन क्या होता है? सबसे हल्की सी चीज होती है, जबकि पहाड़ फिल हकीकत इस दुनिया में उनकी क्या हैसियत है कि वो सबसे भारी और बहुत बड़े हैं इस दुनिया में। और कहते हैं कि पहाड़ का जितना हिस्सा ऊपर नजर आता है उससे 3 गुना नीचे नजर आता है। तो इंतहाई वजनी चीज का जो तासुर, चट्टान पत्थर ये सब भी बहुत भारी होते हैं, लेकिन पहाड़ सबसे भारी चीज है। लेकिन कयामत के दिन उनका हाल ये होगा कि रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। अब इससे इंसान को क्या फर्क पड़ेगा? कोई पतंगा नजर के पतंगे की तरह खुद इंसान हो गए हैं, पहाड़ धुओं की तरह से जो है बिखरे हुए हैं, इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? यानी यहाँ पर क्या चीज समझ में आ रही है? इसका पता हमें आगे से चलता है कि फिर जिसके पलड़े भारी होंगे वो तो दिल पसंद आराम की जिंदगी में होगा। यानी बेसिकली इससे वजन बताया जा रहा है कि इंसान के जो अमाल है ना उनका वजन होना है। यही आगे यही ना कि और जिसके पलड़े हल्के होंगे उसका ठिकाना हाविया होगा। तो इंसान जो कुछ भी इस दुनिया में नेकी कर रहा है बेऐन ही उसको दूसरी दुनिया में जाके उसका वजन होगा। कहते हैं कि अमल आमिल और रजिस्टर सब के सब तोले जाएंगे। तो खुद इंसान भी तोला जाएगा, उसके अमाल तोले जाएंगे, उसकी नीयत तोली जाएगी। तो ये बहुत दफा आता है कि वजन तो होगा और एक बारीक पेपर की तरह से भी जो नेकी होती है वो भी नजर आ जाती है। एक और जगह हमने फमई यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि बाहरी से हल्की से हल्की नेकी भी जो है
وہ واضح ہو جائے گی، وہ وہاں پہ نظر آئے گی، اور چھوٹی سی برائی بھی نظر آئے گی۔ تو ایسا ہی ہوگا وزن، یعنی وزن کرتے ہوئے بہت باریکی چیز کو بھی دیکھ لیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ جس کے اعمال کا جو وزن ہے نا، یعنی ہلکا ہوگا، تو پھر وہ حاویہ میں ہوگا۔ اور حاویہ کیا ہے؟ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام یا خود بتایا گیا کہ وہ آگ ہے۔ تو اور انسان کی سمجھنے کی بات پھر یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو انسان کے اعمال کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے عمل کی قبولیت کی دو شرائط ہیں، وہ ہے ریا سے خالی ہونا اور سنت کے مطابق ہونا۔ تو چاہے انسان نیکی کے بڑے بڑے کام کرے، جیسے میں اور آپ بھی کر رہے ہیں، ابھی جو بھی ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ کبھی کبھی انسان قرآن پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو بس اس لیے کہ دوسرا دیکھ لے، دوسرے ہیں تو بہت اچھی بنا بنا کے نماز پڑھا ہوتا ہے، یا اگر کچھ کرتا ہے تو ارد گرد لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے، میرے یہ کام ہے، میرے یہ کام ہے، خود بھی بتاتا ہے، کبھی جو ہے وہ اس نیت سے کرنے لگ جاتا ہے کہ آپ کو چلے لوگ بہت اچھا سمجھیں گے کہ آپ قرآن والوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور اب آپ کی زندگی ڈفرینٹ ہوگی۔ دیکھیے نا، دوسری زندگی سے، پچھلی زندگی سے اگر اصلی میری جو موجودہ زندگی وہ قرآن والی ہے تو یقیناً بہت اچھی، لیکن یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ جتنا پیچھے کیا ہوا ہے وہ اب لوگوں میں ایک اچھی میری ریپوٹیشن بلڈ اپ ہو جائے گی۔ یہ کیا چیز کہلاتی ہے؟ ریا۔ تو ریا سے جو ہے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی انسان لے کر آئے گا، لیکن اس کو حبان منثورا، یعنی غبار بنا کر کے اڑا دیا جائے گا۔ تو اللہ کے یہاں جو اعمال کی قبولیت ہوتی ہے وہ نیت کی وجہ سے، اور دوسرے یہ کہ سنت کی وجہ سے۔ اس لیے اگر بدعت داخل ہو جائے، جو ہم نے سورۃ الغاشیہ میں ذکر ہے کہ عاملۃ ناصبہ، کہ بہت زیادہ کام کر کے دیکھیں چہرے تھک گئے ہوں گے، ٹو مچ کام کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو وزن نہیں دے گا۔ تو بہت کام بھی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ ایک جہاد میں جانے والے کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ آگ کی جماعت میں سے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوتے، کہتے ہیں وہ تو شہید ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی کہتے ہیں آگ کی جماعت میں سے۔ پھر لوگ آ کے بتاتے نہیں، وہ شہید نہیں ہوا تھا، وہ زخم کی تاب نہیں لا سکا، اس کو لگا تھا کہ وہ مرنے والا ہے، لیکن زخم اس کا ٹو مچ تھا، اس نے اپنے آپ کو خود مار لیا، یعنی خودکشی کر لی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ جہاد میں بھی اگر شامل ہونا ہے تو یہ ریا ہے، دکھاوا ہے، اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بتایا کہ جس طرح پہاڑ جیسی وزنی چیز ہوا ہو جائے گی، اسی طرح سے سمجھو کہ تمہارے اعمال بھی ہوا ہو سکتے ہیں، تمہارے اعمال کو بھی غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا اگر اس میں بنیادی طور پر دو فیکٹر نہ ہوں، اور وہی ہے کہ نیت اور سنت۔ تو اس لیے بہت زیادہ کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہم بدعت سے بچیں، اور بہت زیادہ کوشش ہمیں یہ کرنی ہے، کیونکہ ریا جو ہے وہ شرک خفی ہے نا، تو ریا سے بھی بچنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی دیکھنا بھی، اپنے آپ کو خود جج کرنا کہ میں کوئی کام کیوں کرتی ہوں۔ تو اس کی ایک جو ٹپ ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کام کو سٹارٹ کریں تو اللہ کے خاطر کریں۔ اب کیا ہے کہ لوگ یا تو آپ کی تعریف کریں گے یا مذمت کریں گے، تو نہ تو انسان یہ سوچے کہ کسی کا تعریف کرنا، جزاک اللہ کہنا، فیڈ بیک کے نام پہ بہت ساری باتیں پوچھنا، اور یہ تمام چیزیں میرے لیے محرک ہیں کہ میں کام کروں، اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو میں کام چھوڑ دوں۔ یا اسی طرح سے نیکی کا کوئی کام نہیں، احسان ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، آپ کو اللہ نے حکم دیا اچھا کرنے کا، آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی آگے سے اچھا نہیں کرتا اور وہ آپ کے ساتھ برا رویہ رکھتا، اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ اگر نیکی کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے نیکی اللہ کے خاطر اسٹارٹ کی تھی، تو آپ اس کو بند نہیں کرتے۔ جیسے حضرت ابوبکر کی معاملہ آتا ہے کہ وہ جس کی مدد کیا کرتے تھے مالی، اب انہوں نے کیا کیا؟ تکلیف دیا، کیونکہ من ایذا اور ریا سے احسان ضائع ہو جاتا ہے نا، سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ صدقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے تکلیف کیا دیا کہ ان کی بیٹی کے اوپر، حضرت عائشہ کے اوپر جب واقعہ گزرا تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر بولا۔ حضرت ابوبکر نے کیا کہا کہ اچھا میں نہیں دوں گا۔ اس وقت ان کی اصلاح نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اصلاح ہم سب کے لیے بتانا چاہا تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، تو تم بھی جو ہے اب اس کو معاف کر دو، اس سے غلطی ہوئی۔ تو ان کی تکلیف پہنچانے کے باوجود بھی آپ نے نیکی کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ حضرت ابوبکر روک دیں، تو بلکہ حضرت ابوبکر نے پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کا وظیفہ اور ڈبل کر دیا۔ تو نہ تو لوگوں کا کرٹیسزم
اور نہ ہی لوگوں کا برا رویہ، یعنی آپ لوگوں سے جس سے معاملہ کریں وہ آپ کو اچھا رویہ نہیں دے رہا ہے، احسان نہیں کر رہا ہے، آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہے لوگوں کے بیچ، بلکہ وہ جا کے کہیں اور آپ کی برائیاں بھی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ نیکی بھی کر رہے ہیں، وہ تب بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ ان تمام صورتوں کے باوجود اگر ہم نیکی کرتے رہ جائیں تو پھر سمجھے ہماری نیکی خالص اللہ کے لیے تھی۔ تو ہمیں نہ تو تعریف کی انتظار میں رہنا ہے، نہ ہی کسی جملے سے، کسی کے تعریف نہ کرنے سے کام کو چھوڑ دینا، یہی ایک کرائٹیریا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو کام اللہ کے لیے سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور جو اس کام میں جو دنیا کے لیے سٹارٹ کیا جاتا ہے اگر دنیا اس کے مطابق نہ ملے تو انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم سب کو اپنے اپنے کاموں کی ابتدا اور انتہا کو بھی چیک کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ سنت کو جانتے ہوئے اپنی نیت کو بھی جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس دن جو کہ جس کے بارے میں کہا کہ اس دن اعمال انسان کے خاک بنا کے اڑا دیے جائیں گے اگر اس میں اخلاص نہ ہو، تو اپنے اعمال میں ہمیں اخلاص لانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر۔ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان